چیز جو کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بہت سنی وہ یہ کہ ہندو خواتین کا زبردستی کنورژن ان کو مسلمان کر کے کرنا، اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے، اور کیا قوانین ہیں ان کے لیے، کیا قوانین بنائے گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو روک سکیں، اور یہ جو مذہب کی جو منسٹری ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور کس حد تک ان کو ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا ان کی مدد فراہم کر رہی ہے، کچھ اس بارے میں۔ عموماً جو ہم اس بات سے بہت تکلیف میں رہتے ہیں کہ جو بھی اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور جس طرح کا قانون کو غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے سب فکر مند ہیں، اور اسی لیے شاید ہم یہاں موجود بھی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، اور اس کو کیسے، اس کے ساتھ دباؤ کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس موضوع پر مجھے مدعو کیا ہے، اور میں مختلف حالات اور واقعات کی بنیاد پر ان جو اقلیتوں کے ساتھ بھی، اور یہ کہ اور دوسری جو بھی ہمارے یہاں اقوام رہ رہی ہیں، مقامی بھی جو بھی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ایسی شکل جو واقعات اور حقائق کے ڈیٹے کے اوپر منحصر ہے، میں اس کو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا تاکہ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے اقلیتیں کتنی متاثر ہو رہی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کتنے متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ کہاں کہاں اس کے زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی مائنارٹی کے تمام حقوق حاصل ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے کہ انہیں آزادی ہے ایجوکیشن کی اور یہ تمام باتیں، جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہاں سے بھی ایجوکیشن اور دوسرے معاملات پہ بھی سوالات آتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک اسلاموفوبیا پر بھی بہت ساری بات ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اکثر آتا ہے اسلاموفوبیا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اور بیچ میں رپورٹ بھی آئی کہ یو کے میں جو ہے 36% لوگ جو ہیں برٹشرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم سے تھریٹنس محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دوسرے واقعات ہیں کہ جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ریلیجس کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ ریلیجس پروسیکیوشن جو یہاں ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر، اس پر بھی جیسے کہ ابھی جو واقعہ ہوا، دو اہم واقعات ہوئے، ایک تو وہ سری لنکن کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی چند دنوں پہلے پریسٹ کو، جو پیسٹر کو جو مار دیا گیا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہیں اب دوبارہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے سری لنکا کے جو واقعہ اس کے بعد کہا کہ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ محض اپنی بنیاد پر کہ بھئی اس نے بلاسفیمی کی ہے یا نہیں کی ہے اپنے طور پر طے کر لیں اور اس کے بعد کسی کا جو ہے نا قتل عام کر دیں۔ بہرحال تو میں نے اس کو جو سیکٹیرین وائلنس ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے، ایک اس کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ جو بلاسفیمی کے واقعات ہیں، یہ دو اہم واقعات ہیں جس میں تمام لوگ ہی متاثر ہیں، مگر بارہا یہ دکھائی دیتا ہے، اور واقعات بھی ابھی دیکھیں گے آپ، تو اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ اقلیتیں زیادہ متاثر ہیں بنسبت جو ہماری اکثریت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم اقلیت کس کو لیتے ہیں، ہم عموماً اقلیت جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ اقلیت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف وہی نہیں ہے، ہمارے یہاں اور بھی ہیں جن کو اقلیت کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہیں یا نہیں ہیں، مگر ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ پھر ہم آگے بات کریں گے۔ تو مائنارٹی کے جو خلاف جو سیکٹیرین یا مائنارٹی نہیں بلکہ اس ملک میں جو سیکٹیرین وائلنس ہوتا رہا ہے، یہ 1963 سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی 2001 کی بات ہے، مگر نہیں، یہ وائلنس 1963 سے چلا آ رہا ہے، اور بیچ میں کچھ جو ڈیٹا ہے وہ مجھے نہیں مل سکا ہے، تو وہ میں جب ملے گا تو اسے شامل کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ 73-74 میں احمدیوں کے خلاف جو ایک موومنٹ یہاں تیار ہوئی تھی بھٹو کے دور میں، ان کو اقلیت قرار دینے اور ان کو جو بھی کچھ ان کے ساتھ قانونی، اس وقت بھی ایک سیاسی جو صورتحال بنی تھی، اس میں یہ ہوا کہ ان کے خلاف ہوئے تھے، مگر وہ ڈیٹا ابھی نہیں ملا ہے۔ اگر وہ ملا کہیں سے تو میں اس کو بھی شامل کروں گا، تو وہ اس میں مسنگ ہے۔ تو وہ 73-74 کا ہے، تو مگر وہ میں 63 سے 2000 دے رہا ہوں، مگر وہ مسنگ ہے، تو میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ مگر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 38 واقعات اس دوران 63 سے 2000 تک 38 واقعات ہوئے، جس میں 1478 لوگ مارے گئے اور 166 جو ہیں لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ یا موب وائلنس ہے یا دونوں ہیں؟ ہاں، یہ آگے پھر آ جائے گا، اس میں نے اس کی جو دیا ہے کہ کس قسم کے وائلنس اختیار کیا گیا، اور کچھ چیزیں کیونکہ پرانی ہیں جیسے 63 سے 2000، اس میں تو کچھ چیزوں کے جو واقعات ہیں کہ جیسے گلگت بلتستان میں 800 بندے مارے گئے، 800 بندے مارے گئے، اور صرف مارے گئے، ڈیڈ کی ڈیٹا ہے، انجرڈ کا ڈیٹا نہیں ہے۔
دیر اے کویسچن آن اٹ کہ کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کہ جب 800 لنگے مارے جائیں گے تو کچھ 100 بھی 200 بھی کم از کم زخمی ہوں گے، مگر اب وہ پرانے واقعات ہیں جو مل سکے ہیں تو وہ میں نے اس کو دے دیا. ایک ویب سائٹ ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ سارے واقعات دیے ہیں، وہ اب ویب سائٹ اویلیبل ہے کہ اس پہ آپ جائیں تو یہ 63 سے لے کر ابھی تک کے واقعات اس میں دے رہے ہیں. مگر اس میں وہ شاید شیعہ برادری کی ہے، کیونکہ اس میں وہ شیعہ ہیں، کرسچنس ہیں، احمدیز ہیں، مگر سنیز اور دوسرے مسلم جو ہیں وہ نہیں ہیں. جبکہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے، جو میرے پاس 2001 آنورڈ ہے، اس میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور یہ جو فقہی مسئلے کے ساتھ جو اقلیتیں ہیں ان کے بھی ڈیٹا ہے. تو وہ ڈیٹا مس ہے ان کے پاس سے مسنگ ہے، میرے پاس ہے. تو کل ملا کے یعنی کیجولٹیز جسے کہیں 1644 ہوئی تھیں، یہ 63 سے لے کے 2001 کے بعد ہم نے ماشاءاللہ اس میں مزید ترقی کی. تو اور اس میں تقریباً 5134 بندے مارے گئے. یعنی جو واقعات ہوئے وہ آنورڈ 2001 سے 2021 اینڈ 20 سال. ہاں یہ جو ہے 1310 واقعات ہوئے. اس دفعہ 38 ہوئے تھے، اس دوران 1310 واقعات ہوئے ہیں اور 5134 بندے مارے گئے، 9996 زخمی ہوئے. تو ٹوٹل کیجولٹیز 15130 کی ہے. اس میں اچھا وہ میں نے پہلے والے کو نہیں بتایا، اس میں گلگت بلتستان ٹاپ پر تھا، 800 بندے ٹوٹل کیجولٹی تھی. سندھ 268، فاٹا 200 اور پنجاب 290، بلوچستان 35 اور کے پی 50 اور اسلام آباد 1 تھا. یہ ہو سکتی. اب آپ ادھر آ جائیں 2001 سے 21، تو اس میں بلوچستان از آن دا ٹاپ، 30,094 کیجولٹیز. اور سندھ نمبر 2 ہے، نہیں سندھ نہیں ہے، اس کے بعد کے پی ہے 3077 اور 2436 سندھ میں ہیں، فاٹا میں 2339 ہیں اور پنجاب میں 2872، اسلام آباد میں 285 اور گلگت بلتستان میں صرف 103 اور آزاد کشمیر میں 113. اور ایک واقعہ یہ جو ابھی ہوا تھا ٹی ایل پی کا، تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 800 بندے پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اور 4 بندے مارے گئے ہیں، مگر اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ وہ نہیں پنجاب میں زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹی ایل پی کا جو واقعہ ہوا تھا، احتجاج جو کیا تھا فرینچ کے اوپر، جو وہ ابھی آگے آگے وہ ابھی تو یہ شروع کا ڈیٹا ہے نا، آگے اب وہ بھی میں دوں گا اس میں. ہاں تو یہ جو ہے اس میں یعنی وہ ایک ہی 2 دن کے واقعے کے اندر انہوں نے 804 بندوں کو، یعنی کیجولٹی 804 کی تھی، 4 جو ہے اس میں، مگر ایکچوئل نہیں ہے یہ بھی، کیونکہ وہ تو اس نے دیا تھا، مگر ایکچوئل کیا ہے شاید اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اور کچھ کا انون کا. یہ ڈیٹا ہمارا ان 2 سیکشن میں جو میں نے کیا اس میں آتا ہے. اور یہ یعنی اس دوران بھی جو ہے 63 سے شروع ہوا تھا، اس وقت پہلے 118 ہوئے وہ، مگر وہ کچھ اور واقعہ تھا. پھر وہ 88 جو ہے، یہ پھر وہ زمانہ ہے جب ہمارے ضیاء الحق صاحب یہاں موجود تھے. اس میں یہ بہت بڑا واقعہ جس میں 801 بندے مارے گئے تھے سیکٹیرین کلنگ میں. پھر وہ 10 ہوئے، پھر بعد میں پھر واپس 96 آنورڈ تھوڑا بڑا. لیکن 2001 کے بعد یہ ہے کہ واقعات یعنی 2000 تک 3-4 ایک فرسٹ 1 ڈیجٹ اٹیکس ہو رہے تھے. 2001 سے ڈبل ڈیجٹ ہو گیا، 51 اٹیکس، 10، 8، 11، 15 اور یہ تعداد اس طرح بڑھتی چلی گئی. وہ دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا تھا. اچھا اس میں کون کون لوگ متاثر ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس دوران جو 63 اور 2000 ہے، اس میں سارے کے سارے یا تو سویلینس ہیں یا پھر کچھ فورن کونسلیٹ، وہ ایران وغیرہ کے جو لوگ تھے ان کو اٹیک کیا گیا، کچھ اور فورن آفیشل تھے، کچھ فورن تھے، میڈیا پرسن بھی ہوئے، پولیٹیشینز بھی متاثر ہوئے، کچھ ریلیجس آرگنائزیشن، کچھ ریلیجس پرسن بھی ہوئے. مگر 2001 سے آنورڈ جو ہے اس میں بھی سویلین سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس میں بھی فورن ڈپلومیٹس، کونسلیٹ اور یہ بھی متاثر ہوئے، میڈیا کے بھی 4 بندے متاثر ہوئے، پولیٹیشینس کی بھی تعداد جو ہے 15 کے قریب ماری گئی اس بنیاد پر اور 9 انجری ہوئی. اور اسی طرح دوسرے جو ریلیجس آرگنائزیشنس ہیں ان کے لوگ مارے گئے، ریلیجس پارٹی کے لوگ بھی اچھے خاصے مارے گئے، کیونکہ ریلیجس تھا تو ظاہر ہے آپ جو پھیلائیں گے اس کا نتائج. تو ریلیجس پارٹی
کے بھی کم از کم 391 بندے متاثر ہوئے تھے، اور کچھ ریلیجس پرسن جیسے مختلف علماء وغیرہ کو ٹارگیٹ کیا گیا یا پریچرس وغیرہ کو، وہ بھی متاثر ہوئے۔ اس میں کچھ کرمنل ملیٹنٹس بھی آئے، کچھ گورنمنٹ آفیشلز بھی، اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی ان واقعات میں مارے گئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے یہ اس دفعہ، تو ایک تعداد بھی بڑی ہے اور اس کا ہلکا اثر بھی بہت پھیلا ہے۔ ہم اگر اس کا جو طریقہ واردات دیکھیں کہ کس قسم کی چیزیں ہتھیار استعمال کیے گئے، تو اس زمانے میں پہلے 2000 میں آرمڈ اٹیک ہوئے تھے جو کلیش کیے گئے تھے۔ جو لوگ ہمارے زمانے میں انہیں یاد ہے کہ ایک لشکر کشی ہوئی تھی جو گلگت بلتستان میں، پتہ نہیں آپ کو وہ لشکر کشی کی گئی تھی، اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ میں پورا نہیں معلوم، مجھے یاد تو ہے کہ ہاں ہوا تھا، مگر اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ ہوئی تھی، تو آرمڈ اٹیک پورا یہاں سے کنوائے لشکر گئے تھے کہیں سے، اور وہ جا کے کوہستان سے کہیں تو گئے تھے، انہوں نے کیا تھا۔ پھر اور جلائے گئے گھر، مارے گئے، گن ڈاؤننگ میں ہوئے، سلاٹر کر دیے گئے۔ ایک واقعہ ہاں جو اہم ہے وہ عجیب سیکٹیرین واقعہ تھا جو کراچی میں ہوا، اور وہ تھا پولینڈ کے جو آئی تھی، کچھ لوگ آئے تھے آفیشلز، تو اس میں ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ کو جو ہے ایئرپورٹ پر ایک وین نے لا کے ہٹ کیا تھا، جس میں ایک وہ مرا تھا بندہ، ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ تھا غالباً، اور 3 PIA کے امپلائی مرے تھے۔ تو اگرچہ کہ وہ سیکٹیرین بظاہر نہیں تھا، مگر وہ تھا یہی کہ ریلیجس موٹیویشن تھا اس کا۔ 2001 کے بعد جو ہے واردات اور کے اسٹائل میں جو میتھڈز جو ہیں چینج ہو گئے۔ سوسائڈ اٹیک ہوئے ہیں 87 جو سیکٹیرین بیس پہ، یعنی اب ہم اسے اکثر جو ہیں لوگ لیتے ہیں ٹیررزم، ہے تو ٹیررزم۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جیسے کراچی میں بھی جو واقعات ہوتے رہے وہ ٹارگیٹ کلنگ کہتے رہے، وہ میں ٹارگیٹ کلنگ بھی تھی، پولیٹیکل وینڈیٹا بھی تھا، اور سیکٹیرین بھی تھا، یہ بھی ہوا وہاں۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو وائلنس کی شکل ہے وہ کئی ایک جہتوں میں گھری ہوئی ہے۔ اچھا، جو ٹارگیٹ کلنگ ہوئی وہ 720 واقعات ہوئے، بام ایکسپلوژن 92، کلیشز 44، آرمڈ اٹیک 29 ہوئے، IED ایکسپلوژن ہوا، مارٹر فائر تک ہوئے، ہینڈ گرینیڈ اور لینڈ مائنز اور اسٹیپ ٹو ڈیتھ، یعنی یہ اس قدر سنگین، یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی نے جا کے چاقو مار دیا ہو یا کسی کو گولی مار دی ہو۔ اس حد تک ہم گئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ٹالرنٹ سوسائٹی ہیں۔ So now there is a question about it. اچھا، 63 سے 2000 اس میں جو لوگ متاثر ہوئے مذہبی بنیادوں پر، تو سارے کے سارے شیعوں کی ڈیٹا ہے وہ، میں نے کہا 73-74 میں جو احمدیوں کا ہے وہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، تو زیادہ تر وہ سب کے سب شیعہ ہیں، یا علاوہ وہ ایک پالش جسے ہم کرسچن کہہ لیں، یا جو کچھ بھی تھا وہ، یا جو PIA امپلائیز ہیں انہیں آپ سنی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ تھے، مگر یہ جو ہے اس میں ہی متاثر ہوئے، اور زیادہ تر وہ شیعہ حضرات تھے۔ لیکن 2001 سے 2021 میں جو ہے شیعہ حضرات کی تعداد جو ہے سب سے زیادہ بڑھ گئی، پھر بھی یعنی دوسرے اور بھی ہیں جس میں شیعہ حضرات جو ہیں ان کی جو فیٹیلٹیز ہے، صرف میں وہ نہیں لے رہا ہوں، انجریز نہیں، اس کے حساب سے 2255، شیعہ حضرات 347، تو یہ 2500 یا 600 کے قریب ہو گئے۔ صوفی حضرات جو مزاروں پر نہیں، بلتستان میں نہیں، سندھ میں ہوئے نا وہ، ہاں ان کو، تو وہ جو صوفی حضرات ہیں تو اب زیادہ تر غالباً وہ سنی ہی ہوں گے، بریلی فقہ کے ہوں گے، مگر میں نے اس کو صوفی اس لیے لکھا ہے کہ ان کو صرف ٹارگیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اس عقیدے کے حامل ہیں، تو وہ بھی اقلیتوں میں آ جاتے ہیں، وہ یعنی ہم جو ہے نا اقلیتوں کا جو تصور ہے وہ اس کی ری ڈیفینیشن ہو رہی ہے، جو ہم محسوس نہیں کرتے کہ ڈیفینیشن ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح جو سنی حضرات ہیں، اصل میں اس کا طے کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے مارا گیا تو وہ سنی ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس لیے، مگر جو ایک جن کی کوئی واضح شکل ملتی ہے کہ کوئی ایسا مذہبی جلسہ اگر ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے پتہ ہے کہ یہ جو ہے سنی ہوں گے۔ اسی طرح احمدیز ہیں وہ، اچھا سنیوں کی تعداد 1159 مارے گئے، اور احمدیز جو ہیں وہ 140، کرسچن 178 اور ہندو 38۔ تو ابھی اقلیتوں کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ لگتا ہے یہ کہ اس میں شیعہ متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اقلیت نہیں ہے تو مسلمان نہیں، ابھی ہم جب یہ ہم دیکھیں گے، ابھی ہم جب یہ دیکھیں گے نا تب آپ کو نظر آئے گا کہ کون کہاں زیادہ متاثر ہو رہا ہے، وہ میں اس کو پھر آگے میں اس کا پرسنٹیج دوں گا تو وہ پھر ایک اور شکل نظر آئے گی۔ نہیں، اسٹرینتھ کے لحاظ کے علاوہ بھی بات یہ ہے کہ ہاں وہ شیعہ تو حضرات ہو ہی رہے ہیں، مگر
دوسرے جو کرائم ہے، جو بلاسفیمی کا کرائم ہے، اس میں سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ آئے گی. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلاسفیمی میں جس کو ایکیوز کیا گیا ہے اس کی مذہبی آئیڈینٹیفیکیشن کا طے کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو مسئلہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی جو ملتے ہیں وہ ملے ہیں. تو اس دوران جو ریلیجس پلیسز کو کی ڈیسیکریشن ہوئی ہے، تو وہ ڈیٹا میرے پاس ہندوؤں کا الگ سے ہے، مگر ابھی اس کو صحیح طرح سے آرٹیکولیٹ نہیں کر سکا ہوں میں. مگر ایک یہ جو ہیں ڈاکٹر رمیش کمار، انہوں نے جنوری میں 2020 میں یہ کہا تھا کہ ٹوڈے آؤٹ آف 1800 ٹیمپلز اینڈ گردواراز ناٹ مور دین 50 ٹیمپلز آر فنکشنل. 1800 میں سے صرف 50 فنکشنل ہیں، تو باقی کیا وہ مسمار ہو چکے ہیں یا موجود ہیں مگر وہ استعمال نہیں ہو رہے. تو اب ہم اگر دوسرے یہ تو اس میں 63 میں 95 میں امام بارگاہ ایک متاثر ہوئی تھی جس میں 6 بندے مارے بھی گئے تھے، 16 زخمی ہوئے تھے. شیعہ مجلس پہ اٹیک ہوا تھا جس میں 16 مارے گئے، 2 ہوئے. پھر 1998 میں شیعہ مجلس پہ پھر اٹیک ہوا تھا، 5 بندے مارے گئے، 9 زخمی ہوئے. 99 میں امام بارگاہ 20 افراد مارے گئے، 25 زخمی ہوئے تھے. یہ چھوٹا موٹا کچھ انفارمیشن ہے جو ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، از اے ناٹ ایکوریٹ ون بٹ واٹ ایور از اویلیبل بیسڈ آن دیٹ. 1 سے 2021 تک تو 52 امام بارگاہیں متاثر ہوئیں. احمدی ورشپ پلیسز 6 ہوئیں، 9 چرچ، مدرسہ 7، مسجدیں 76، اور شیعہ پروسیشن 12، صوفی شرائن 31، سنی پروسیشن 2. یہ شکل وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عجیب طرح سے بدلتی چلی جاتی ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ شیعہ متاثر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، سنی بھی متاثر ہو رہے ہیں. جو بیج بو رہے ہیں تو کاٹیں گے تو سبھی. اچھا پھر یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا اسلامو فوبیا ہو رہا ہے نا، بڑا ہمیں اس بات کا قلق ہے. ٹھیک ہے وہ غلط ہے، یعنی اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر کہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ اس کی نوعیت کو تو سمجھنا پڑے گا نا، کہ وہاں جو ہے اگر اسلام و فوبیا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور وہ کس نوعیت کا ہے. وہاں نفرتیں ہیں، شاید لوگ رہنا نہیں چاہتے. کہ اگر کوئی یہ تک آتی ہے بات کہ اگر یو کے یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں اگر کوئی مسلم قریب میں آ کے رہ رہا ہے اور وہ داڑھی واڑی رکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں اس سے. یہ یعنی ایک جنرل امپریشن جو بنا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے، تو اس میں کچھ پروپیگنڈا ہے، کچھ جو ہے وہ متاثر ہے، اور جو ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. مگر حالات نے یہ آہستہ آہستہ جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ یہاں ہی نہیں متاثر کر رہے، دنیا کو بھی متاثر کر رہے ہیں. جب سری لنکا کا بندہ یہاں مارا جائے گا تو باقی لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. نہیں سوچتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمیں فیس تو کرنا پڑے گا، جو ہے کاٹیں گے. مگر یہاں پھر صورتحال یہ ہے کہ وہاں اگر کسی نے مارا ہے تو پھر اس کو سینہ چوڑا کر کے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے کیا ہے یہ کام. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے اور پھر سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو آپ لوگ سوچیں. ٹی ٹی پی نے جو کلیم کیے اس میں شیعہ حضرات 2001 سے یہ پہلے 63 سے 2000 تک تو یہ کوئی کلیم کرتا ہی نہیں تھا نا. جو جس نے کوئی مار دیا، جو مار دیا، کوئی کلیمنٹ نہیں تھا، کوئی آرگنائزڈ ایسا گروہ نہیں چل رہے تھے جو کلیم کریں. اب یہ ہو گیا کہ ایک کلیم بھی ہونے لگے. تو ٹی ٹی پی نے جو کلیم کیے اس میں شیعہ حضرات 136 مارے گئے تھے، کرسچن 115، کرسچن اور مسلم یعنی ایسا جہاں کوئی ایسی جگہ پہ اٹیک ہوا جہاں دونوں موجود ہیں تو وہ اس کے فگر آپ یہ ڈسٹریبیوشن نہیں. 58 سنی حضرات 51 تبلیغی اجتماع پر ہوا ہے اور اس کو بھی یعنی ٹی ٹی پی نے کلیم کیا ہے. ریئلی ونڈرنگ. شیعہ ہزارہ کے 10 مسلم اور سکھ. پھر داعش نے کیا ہے، داعش نے صوفیوں کے اوپر اٹیک کیا، 177 مارے گئے، شیعہ 31، کرسچن 15، شیعہ ہزارہ 11، سنی 5، ہندو 3، سکھ 1. پھر وہ لشکر جھنگوی العالمی دونوں، انہوں نے شیعہ ہزارہ 244، شیعہ 149، احمدی 3. اور القاعدہ، جیش الاسلام، جند اللہ اور لشکر طیبہ اس نے بھی 2-4 کلیم کیے ہیں. وہ میں نے شامل نہیں کیونکہ اب اتنا ڈیٹا ہو جاتا. اچھا ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ کب سے متاثر ہوئیں؟ وہ بھی 2001 سے متاثر ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے، مگر ہوئی ہیں.
یعنی 2001 سے 2021 تک 135 اٹیک ہوئے ہیں اور 173 بندے ریلیجس پارٹیز کے مارے گئے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر 14 اٹیک ہوئے ہیں اور اس میں 11 بندے مارے گئے. اور یہ جو مارے گئے ہیں ان یہ جو پارٹیز ہیں پولیٹیکل، اس میں MQM کے 8 ہیں، ANP کا 1، PMLN کا 1، PTI کے 2. اور جو ریلیجس پارٹیز کے جو مارے گئے ہیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں 92، اور JUIF کے 13، جماعت اسلامی کے 12، مجلس وحدت مسلمین شیعوں کی جو ہے 12، سنی تحریک 11، جمعیت علماء اسلام 14، اسلامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 4، سپاہ صحابہ 4، اسی طرح یہ. اب ہم اگر اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں کہ مسلم مائنورٹیز اور نان مسلم مائنورٹیز اور جو کمبائن ہیں ان کے کیا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم مائنورٹیز جو ہیں جس میں شیعہ ہزارہ، اسماعیلی، بورا، یہ سارے ایک ہی ہیں. اگر آپ فقہ کے حساب سے یہ سب شیعہ ہیں، مگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اسماعیلی حضرات کی کتنی آبادی ہے، بورا کی کتنی ہے، تو وہ یعنی شیعہ ہزارہ شیعہ جو ہیں وہ 2255 جیسے بتایا تھا، 347 شیعہ ہزارہ، اسماعیلی 52 اور بورا شیعہ 7. اور جو نان مسلم ہے اس میں کرسچن سب سے زیادہ 178، احمدی 140 نہیں بلکہ صوفی پلگرم 197، ہندو 38، سکھ 7، ذکری بھی وہ بھی نہیں بچے، وہ بھی 7 مارے گئے. تو اس طرح سے یہ جو ہے. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز کن کن علاقوں میں زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو شیعہ کمیونٹیز سندھ میں ہیں، 579 بندے سندھ میں مارے گئے، KB میں 510، بلوچستان میں 444، فاٹا میں 413، پنجاب میں 264، اسلام آباد میں 29، گلگت بلتستان میں 14. شیعہ ہزار جو ہیں وہ بلوچستان اور سندھ میں مارے گئے، اور 347 زیادہ سارے بلوچستان میں ہی ہیں، ایک سندھ میں ہی مارا گیا، وہ کوئی اتفاقی کوئی بیچارہ وہاں گیا ہوگا. اور احمدی کمیونٹی جو ہے وہ KB میں ماری گئی ہے 7، پنجاب میں 120 اور سندھ میں بھی 13 مارے گئے. کرسچنس جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی مارے گئے 17، KB میں 88 سب سے زیادہ، پنجاب میں 64، سندھ میں 4 اور اسلام آباد میں 5. ہندو کمیونٹی بلوچستان میں 9، فاٹا میں 3، سندھ میں 25 اور اسلام آباد میں 1. جبکہ وہاں جو ہے 63 67 میں تمام علاقے متاثر ہوئے تھے، GB تھا، سندھ تھا، سارے تھے، مگر وہ ان میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی کہ وہ یہ ہمارا جو سیشن ہو گیا یہ اس سے ہو گیا سیکٹیرین وائلنس پر. اچھا، ویسے تو آپ لوگوں کو وہ قوانین تو معلوم ہی ہیں کہ 295 اے، یہ 295 اے ہے ریجنگ ریلیجس فیلنگ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دس کیس اونلی بی رجسٹرڈ ود پرمیشن فرام دا گورنمنٹ اینڈ نو پرسن ہیڈ دی پریروگیٹو ٹو، یہ کہیں آیا تھا، یہ میں نے ساتھ میں نوٹ لگا لیا. 295 بی جو ہے وہ ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن. 295 سی ڈیروگیٹری ریمارکس ان رسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اس میں بھی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ also asked the legislature to amend the existing laws to give equal punishment to those who level false blasphemy accusation, but it never happened. 296 disturbing religious assemblies. 297 یہ جو ہے wandering brutal burial places، گریو یارڈ وغیرہ کو اگر جگہ یہاں کئی دفعہ ابھی تو وہ سندھ میں کچھ لوگ جا کے انہوں نے گریو ہٹا دی تھی، وہ مسلمانوں کی تھی. اچھا، 298 uttering words etc to wound religious feelings. 298A derogatory remarks in respect of holy personages such as Ummul Mu'minin, Ahl Bayt and Khulafai Rashidin and Sahaba. 290B restricting Qadiani group or the Lahori group to misuse epithets, description and title etc reserved for certain in holy personages and places. 298C any Ahmadi who directly or indirectly poses himself as Muslim or calls or refers to his faith as Islam. یہ تو یہ 1927 میں بنا 295A 295 1860 میں تو تھا 295.
اور وہ جو تھا وہ شاید میں نے نہیں بتایا، ڈیمیجنگ اینڈ ڈیفائلنگ اینی ورشپ پلیسز. 295A جو ہے وہ 1860 میں نہیں تھا، وہ 1927 میں وہ جو علم الدین شہید کا واقعہ ہے اس سے بعد میں ہوا، اور ضیاء الحق نے 91 میں اس میں مزید ڈیتھ پینلٹی وغیرہ کا جو ہے وہ کیا. وہ اس وقت چل رہا تھا مگر وہ اس نے اضافہ کیا. اچھا پھر جو ہے 91 میں 295C آیا جو 98 میں ہوا تھا، پھر بعد میں مزید اس میں اضافے وغیرہ ہوئے. 296 1860 کا ہے، 97 1860 کا ہے، 1860 برٹش ہے 297، اینڈ 298 بھی 1860 کا ہے. 298A ضیاء الحق کے زمانے میں 84 میں، 98B ضیاء الحق کے زمانے میں 84، اور 98C 84 ضیاء الحق. 1947 سے لے کر 2021 تک، یعنی اس وقت اتنا وہ مسئلہ تو نہیں تھا، مگر کیونکہ وہ واقعہ بلاسفیمی کا ایک ہو چکا تھا، دو ہو چکے تھے 47 سے پہلے. ایک علم الدین شہید کا تھا اور ایک واقعہ سندھ میں سٹی کورٹ میں ہوا تھا، اس میں ایک ہندو کو مار دیا تھا. اس کے بعد سے کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر 47 کے بننے کے بعد 48 میں ایک میجر کو کوئٹہ میں کوئی ہو رہا تھا، یہی تحفظ نبوت کا جلسہ یا کچھ ہو رہا تھا، وہاں وہ آ رہا تھا میجر، اس کی گاڑی وہاں خراب ہو گئی. وہ پھر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے قادیانی ہے، اور وہ ایک تحفظ نبوت اور یہ اس کی بات چلی رہی تھی، تو وہ اسی جذبے اور جوش میں تو مار مار کے وہیں اس کا خاتمہ کر دیا تھا. ذکر جو ہے وہ جسٹس منیر نے کیا ہے. پھر 48 49 میں بھی مزید لوگوں کو، قادیانیوں کو، اس بنیاد پر کیونکہ ان کا مذہبی حوالہ ہے، تو بظاہر وہ بلاسفیمی کی ان پہ ایکوزیشن نہیں ہے، مگر وہ جو نفرتیں چلی آ رہی تھیں اس کے نتیجے میں، تو آئی انکلوڈ دیم ایز ویل ایز اے پارٹ آف دس ڈیٹا. تو اس وقت سے لے کر 47 سے لے کے 2021 تک جو میرے پاس ڈیٹا ہے، جو ظاہر ہے بالکل ایکوریٹ تو نہیں ہو کیونکہ اخبار سے لیا ہوا ہے یا کچھ اور سورس سے لیا ہوا ہے، ایکچوئل تو پولیس والوں کے پاس ہو. پنجاب میں 1098 اکیوز یا ان پہ کیسز چل رہے ہیں، اور 70 ایکسٹرا جوڈیشلی مارے گئے. اور سندھ میں 173، یعنی ایک دم فگر ڈاؤن ہو جاتا ہے. پنجاب کہاں 1098، سندھ میں 173، اگرچہ کم نہیں ہے یہ بھی. 9 مارے گئے. اسلام آباد میں 55 اور 2 مارے گئے. خیبر پختونخوا میں 33 اکیوز اور 6 مارے گئے. اور کچھ واقعات 25 اوورسیز کے واقعات ہیں، اس میں بھی 25 واقعات ہوئے ہیں جن پر کیسز ہوئے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے باہر گئے ہیں ان کو وہ کیا ہوا ہے، تو ان کے 12 ہیں. ایک ہے آزاد کشمیر میں 11، قتل کوئی بھی نہیں ہوا. جی بی میں 7 اکیوز ہیں، مارا نہیں کوئی گیا. اور ایک بنگلہ دیش میں بھی واقعہ ہوا تھا جب ایسٹ پاکستان تھا. اچھا پہلے جو واقعات شروع ہوئے تھے وہ جو ہمارے ماچو مین ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اور ماچو مین کے خلاف ہی کیا کرتے تھے، مردوں کے خلاف ہی کیا کرتے تھے. مگر اب جو ہے حالات ترقی یافتہ ہو گئی ہے، تو اب ہم نے عورتوں کو بھی اس سے مبرہ نہیں رکھا ہے. تو اب 107 جو ہیں اکیوزڈ ہیں خواتین، اور 17 ماری جا چکی ہیں. اور جو مرد حضرات ہیں وہ 1308 ہیں اور 71 مارے جا چکے ہیں. اور ایک ان بورن بچہ بھی مارا گیا، کیونکہ جہاں وہ واقعہ ہوا وہ احمدیوں کے گھر تھا، وہ کوئی بچہ تھا، لڑکا تھا، اس کے اوپر الزام لڑکوں نے لگا دیا کہ اس نے پوسٹ کی ہے، کوئی غلط پوسٹ کی ہے. وہ اس کو مارنے کے لیے ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہ جو وہاں لڑائی جھگڑا ہوا، وہ یعنی جھگڑا کیا، وہ اسے مارنے جب وہاں وہ خواتین ہی گھر میں تھیں، تو کیا کچھ جلایا کیا کیا، تو اتنا سفوکیشن ہوا کہ اس سفوکیشن میں ماں بھی شاید مری، بہو بھی مری، اور بہو کے بیٹ میں بچہ تھا تو وہ بھی مارا گیا. اچھا اب اگر اس کی جینڈر ڈسٹریبیوشن دیکھیں، ریلیجس اینڈ جینڈر ڈسٹریبیوشن، فیمیل جو ہے ان کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اس میں کرسچن 57 آؤٹ آف 104 میں سے 57 کرسچن ہیں، یہاں ابھی شیعہ نہیں ہے. احمدی 5، سنی 38، اور ہندو 2، اور کچھ ان نون تھے ان کے 2. اور جو مارے گئے ہیں 17 خواتین میں سے 10 کرسچن ماری گئیں، اور احمدی 3 مارے گئے، سنی 3 مارے گئے، بدھسٹ 1 ماری گئی عورت، تھائی لینڈ ماری گئی تھی، اس پہ الزام لگا کہ یہاں کے بندے نے مار دیا. ہندو 0 اور ان نون 0. اور مرد حضرات میں جو ہے وہ سنیوں کو 600 بندے ایکیوز ہیں اور 39 مارے گئے مرد حضرات میں. سب سے زیادہ تعداد سنیوں کی ہے.
خواتین میں عورتوں کی تعداد ہے وہاں. اور احمدیز جو ہیں وہ 10 مارے گئے ہیں اور 169 ان کے کیسز ہیں. ہندو جو ہیں وہ 18 کیسز ہے اور 1 مارا گیا. اسماعیلی 0 کیس، 1 مار دیا گیا. شیعہ مسلم 309 اور 2 مارے گئے. بدھسٹ 1 اکیوزڈ اور ہے مردوں میں. اور پرویزی 006 1 ہے اور ان نون 13 ہے. اب اگر ہم ایسے بیفور ضیاء ایرا اور آفٹر ضیاء ایرا کر کے دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ 1947 سے 86 تک 3 بندے مارے گئے تھے اور 4 اکیوز ہوئے تھے اور یہ ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ 11 کے قریب. جبکہ آفٹر ضیاء ایرا فرام 87 آنورڈ ان کی تعداد تیزی سے بڑھی اور پہلے اگر اب 89 مارے جا چکے ہیں اور 1302 اکیوز ہیں اور 330 انجرڈ بھی ہوئے ہیں، یعنی جن پہ اٹیمپٹ کیا گیا تھا مگر وہ بچ گئے. جب پھر اکیوزیشن کرنے والوں کا بھی ایک عجیب سلسلہ ہے کہ کون لوگ اکیوز کرتے ہیں. جو عام سٹیزنز ہیں وہ 1113 ہیں. ریلیجس پارٹی اور ایفیلیٹڈ پرسن 224. سیکیورٹی آفیشلس بھی اس سلسلے میں بڑا کسی کی وجہ سے پتہ چلا انہوں نے جلدی سے اس کو 107. لیگل فریٹرنیٹی لائرس وغیرہ ان کے بھی 31 ہیں. میڈیا پرسن نے جیسے کہ ہمارے وہ کچھ ہیں میڈیا والوں نے واجب القتل قرار دے دیا، اگلے دن مار دیا کسی نے. پولیٹیشین 10 ہیں. ایجوکیٹرس اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ آفیسر 3. اور جن پر الزامات لگے ان میں آپ دیکھیں کہ کون سے معاشرے کا کون سا فرد ہے جو بچ گیا ہے. ہر طبقہ فکر سے اور حلقے سے جو ہے ایوریج سٹیزنز جو ہیں وہ یعنی اکیوز اور مارے گئے ٹوٹل 1056 ہیں. میڈیا پرسن جو ہیں وہ 127 ہیں ٹوٹل. لیگل بندے جو ہیں 76. ریلیجس پارٹی 101. ریلیجس پرسن مائنورٹی گروپ 44. ایجوکیٹر 31. ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے. ایجوکیٹر مائنورٹی سے تعلق رکھنے 8 بندے. ہیلتھ پروفیشنلز ان کا الگ مسئلہ، ان کو بھی کرسچن نرسز وغیرہ پر 14. پولیٹیشنز 12. پاکستانی بورن فارنرز 9. شو بزنس کے لوگ 3. گورنمنٹ آفیشل 5. اسی طرح سیکیورٹی آفیشل 6. اور اب اگر ہم کہ پاپولیشن وائز دیکھیں کہ پاپولیشن کیا ہے اور متاثرین کتنے ہیں تو ایک اور شکل ابھر کے آتی ہے کہ خواتین کا جو ہے ان کا جو ایکسٹرا جوڈیشلی جنہیں مارا گیا غیر قانونی طور پر وہ جو ہے اس میں اگر جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمس کی آبادی 95% ہے اور نان مسلم جو ہے 5% ہے، تو مسلمس کی جو خواتین میں جو ہے وہ 18% ماری گئیں اور نان مسلم 82%. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے کرسچن تھی جن کو 59% تھی اور احمدی 17%. جبکہ مرد حضرات میں سنیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، وہ 54% تھے. کرسچن 26، احمدی 13 اور ہندو 1%، اسماعیلی 1 اور شیعہ مسلم 2.78. تو یہاں بھی مسلمس کی تعداد 58% بنتی ہے اور نان مسلم 42. تو اگر آبادی کے حساب سے دیکھا تو 5% ہیں لیکن متاثر ہوئے ہیں 42%. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو آلریڈی کورٹ نے ایکوٹ کر دیا تھا. تو اس میں 5 میل مسلم تھے جن ایکوٹیڈ تھے اور ایک وہ جج صاحب تھے جنہوں نے 2 مسیحی کو ایکوٹ کیا تھا. تو اس کی بنیاد پہ انہیں مار دیا گیا جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی وہ تو اپنا ججمنٹ کر رہے تھے. اور ایک میل کرسچن تھا جو 80 سالہ بوڑھا آدمی تھا، اس کو مارا گیا اور ایکوٹیڈ تھا وہ. اور جو اکیوز کی تعداد ہے ہم نے وہ پہلے جو دیکھا ہے وہ جنہیں ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا تھا، یہ ان کا ڈیٹا تھا پہلے والا. اب وہ جو ہیں جو جن پہ اور دوسرے کیسز ہیں یا اریسٹڈ ہیں، اکیوزڈ ہیں یا سینٹنسز ہوئی ہیں وہ ہیں. تو اس میں فیمیلز کی تعداد جو اکیوزڈ ہیں وہ مسلم 39% ہیں، نان مسلم 61%. اور جو میل ہیں وہ مسلم 58% ہیں اور 42% نان مسلمس ہیں.
ہم اس کے علاوہ جو ایکویٹڈ کی تعداد ہے 47 ہے، 47 بندوں کو کورٹ نے ایکویٹ بھی کیا ہے، بیل ہوئے ہیں 14، ڈیتھ سینٹنسز 34 پر ہے، ایکسٹرا جوڈیشل 89، ایکسٹرا جوڈیشل اٹیمپٹ 33، لائف امپریزنمنٹ 14۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ 47 جنہیں ایکویٹ کیا گیا یا بیل کیا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انہوں نے جرم نہیں کیا تھا، بری ہوئے۔ اگر وہ بری ہوئے تھے لیکن اگر ان کو اسی طرح کسی موب نے گھیر لیا ہوتا تو وہ مارے جاتے، اور یہ یعنی مذہبی طور پر بھی تو ایک ایسے بندے کو جس نے کچھ نہیں کیا اسے مار دینا کہاں تک جائز ہے؟ اچھا، پھر یہاں جو ایکیوز کرنے والے ہیں ان میں عجیب صورتحال ہے۔ ایک 12 سالہ بچہ تھا، وہ سیمینری سے باہر آ رہا تھا، اس میں کہتا ہے کہ مجھے آتے ہوئے کسی نے پکڑ لیا، میرے ہاتھ سے قاعدہ لے لیا اور مجھے گالیاں بھی دیں اور قاعدہ پھینک دیا۔ اب وہ 12 سالہ بچے کی بات کو لے کے اس کو کیس کر دیا گیا۔ یہ جو ہے یہ ہمارے یہاں اس کی صورتحال ہے۔ اسکول کا اسٹوڈنٹس ہے، باپ آ گیا کہ اس نے بیٹا ایک دن نہیں گیا، اس کے ماسٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں نہیں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ وجہ تھی۔ اس کے اوپر وہ ناراض ہوا، وہ ناراض ہو گیا، کچھ شاید اس کی تھوڑی سی پڑھائی کر دی ہوگی۔ وہ گھر جا کے اس نے باپ سے کہہ دیا کہ وہ تو یہ گیا، تو اس نے جا کر اس پر کیس کر دیا کہ اس نے یہ کہا اور حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اور ویسے بدغلامی کی ہے، وہ اس پر کیس ہو گیا۔ یہ چند ایک واقعات میں دے رہا ہوں، تو واقعات بہت سارے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں جو مذہبی جگہوں کی جو بے حرمتی کرنے میں جن لوگوں نے اپنا کارنامہ ادا کیا ہے اس میں عجیب ہے، یعنی موب بھی ہیں۔ ایک دفعہ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس چلی گئی ہے، انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے گروہ نے مل کر بھی کیا ہے، میونسپلٹی کے نے کیا ہے، مسلم پیش امام وغیرہ وہ کیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے یہاں جو ہوا تھا وہ پشاور میں جو ہندوؤں کے وہ ٹیمپل پر 1500 بندے چلے گئے تھے، یعنی 1500 بندے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو بلاسفیمی کے حساب سے جو ہمیں ملتے ہیں کون کون سے ریلیجیس پلیسز، تو احمدی ورشپ پلیسز 6، احمدی گریو یارڈ 3، چرچ 6، گردوارہ 1، ہندو آئیڈلز وغیرہ جو تھے ان کو وہ کیا گیا، ہندو ٹیمپل 8 یہ ملتے ہیں۔ اب میں نے اس سارے جو بھی واقعات ہوئے ہیں انہیں جو سیکٹیرین وائلنس اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس کو سارا ملا کر دیکھا ہے کہ کہاں کہاں اس کا زیادہ پرسنٹیج ہو رہا ہے، تو یعنی علاقے کے حساب سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلاسفیمی کیسز میں پنجاب جو ہے 78% ہے وہاں، اور جو ٹیررزم کے واقعات ہیں میں نے اس کو بھی شامل کر دیا کیونکہ میں وہ ڈیٹا مینٹین کرتا ہوں، وہ میرے پاس 2013 سے 21 تک کا ہے۔ تو اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ ملتا ہے واقعات وہ ملتے ہیں ہمیں فاٹا میں 27، اور بلوچستان میں 22%، کے پی میں 17.8۔ اگر آپ 17 کو 27 میں ملا لیں فاٹا کے ساتھ تو وہ 40 سے زیادہ ہو گیا، تو سارا سب سے زیادہ وہاں پر ہے۔ اور پنجاب میں صرف 8.26%، وہاں 78% ہے، یہاں 8.26 ہے، اور سندھ میں 21%۔ اچھا، یہی حال جو ہے یعنی ادھر جو سیکٹریل وائلنس میں بھی یہ ہے کہ جو 63 2000 میں 48% جو ہے جی بی میں ہوا تھا، سندھ میں 16% تھے، فاٹا میں 12، پنجاب میں 17%، مگر سب سے زیادہ جی بی ہوا تھا۔ اور اب جو 2001 کے بعد کے واقعات ہیں اس میں سب سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ کے پی اور فاٹا میں 36%، بلوچستان میں 20%، سندھ میں 16، اور پنجاب میں 18%، یعنی ہیں یہاں بھی مگر پھر بھی ان علاقوں سے کم ہے، سوائے بلاسفیمی کے واقعات کی باقی جگہ پنجاب جو ہے از بیٹر۔ تو یعنی ایکسیپٹ ان بلاسفیمی کیسز پنجاب میں ہر جگہ جو ہے صورتحال بہتر ہے، مگر بلاسفیمی میں یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے پکچر ہے جو حقائق کے حساب سے ہے، اور وہ کس کے حق میں ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ آپ لوگوں پر ہے سمجھنے کے لیے۔
تھینک یو ویری مچ. اس میں فیصد کے لحاظ سے نکالا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو جن کو مارا جاتا ہے وہ یعنی بلا شبہ پھر شیعہ حضرات ہی ہوں گے پاکستان میں. ہاں وہ تو میں نے اس میں تناسب دیا ہی تھا نا. تو وہ یہی بنتا ہے، مگر کیونکہ اگر شیعہ حضرات کی 20% ہو جائے اور کرسچنس کی 17 ہو جائے تو کرسچن تو 3% ہے، ان کی 17 ہے. اور اگر 20-22% شیعہ حضرات ہیں تو ان کی پرسنٹیج 18% سے 20% کہی جاتی ہے. تو دے آر کلوز ٹو دیئر پرسنٹیج. یہ بھی ہے، تعداد زیادہ ہے، پرسنٹیج جو ہے وہ پھر ان کے قریب ہے. مگر یہ جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں جن کی آبادی ہی بہت کم ہے، تو جیسے احمدیز وہ تو لاکھوں میں ہیں، اور وہ اگر 5-6% ہو جاتے ہیں تو وہ کئی گنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا ان کی آبادی کی ٹوٹل پاپولیشن میں کتنی پرسنٹیج ہے اور ان کے جو متاثرین ہیں ان کا کیا پرسنٹیج ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے فرقوں میں شامل کیا جائے شیعہ حضرات کو تو پھر سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ مطلب سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے اندر وہ پھر شیعہ حضرات کی ہے. نہیں، میں نے بتایا نا کہ وہ نان مسلم 42% آ رہے ہیں کہیں پر. نہیں صرف مسلمانوں کے اندر اگر صرف ہم مسلمس کی ٹارگٹ کلنگ کی بات کریں. ہاں نہیں، وہ بھی 30% آ رہے ہیں نان مسلم 30% آ رہے ہیں نا. تو آپ تو 80% 95% کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ سب کو مسلم جتنے بھی فقے ہیں سب کو ایک جگہ کر لیں تو وہ 95% ہو گئے نا. تو 95% تو کہیں بھی نہیں ہے مسلم. تو نان مسلم 30 ہیں، یا پھر اگر ان میں شیعہ حضرات ملائیں تو 42% ہو جاتے ہیں. تو وہ ابھی بھی نان مسلمس جو ہیں وہ زیادہ ہی متاثرین ہیں اس طرح سے ملیں گے. جی اچھا، ایک تو ٹاپک چونکہ تھا یوکلوں کا جو قوانین تھا وہ میں اصل میں اس پہ فوکس کر رہا تھا. یہ تھوڑا سا ہم سوسائٹی کی طرف چلے گئے، غلط ہے قانون کی طرف جہاں پہ جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے. تو کیا اپنے جو لا ہے وہ 18 ہاں 60-27 زیادہ کے دور ہے، اور زیادہ سے پہلے کی کہانی اور تھی کیونکہ لا بھی ڈفرینٹ تھے، اور زیادہ کے بعد کہانی اور ہو جاتی ہے کیونکہ لا ڈفرینٹ آ جاتا ہے. جو کلاسمنٹ کے لاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ جو لاز ہیں اس کے آپ نے جو کیسز بتائے ہیں وہ 38 کیسز ہیں جس میں سینٹینسز ڈیتھ سینٹینسز ہوئے آپ یہ بتا رہے تھے، اور کوئی جو لائف امپریزنمنٹ تھے وہ 13-14. تو یہ کل ملا کے 50-60 کریں اس کے لیے. اچھا، اکیوزڈ آپ کہہ رہے ہیں تقریباً اچھے خاصے ملتا ہے کیونکہ ان کی جو پروسیجر چل رہا ہے پتہ نہیں. نہیں، اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ اکیوز کو اور جو موب کلنگ ہے ان دونوں کو ملا کے بھی اگر آپ کہہ لیں تو سپوز فگر آپ میں زوم کر لیتا ہوں کہ 1000 کے لگ بھگ آپ بتا رہے ہوں گے کہ 1098 فگر بہت زیادہ بھی میں کنفیوز بھی کریں گے. میں نے نوٹ کیا اب اس میں سے اگر آپ قوانین کی امپلیمنٹیشن دیکھیں اقلیت کی قوانین کا یہ ہے تو یہ قانون ہے غلط ہے صحیح ہے تو ایک اور ڈبیٹ ہے. یہ قانون پاس ہو گیا، قانون تو قانون کی غلط استعمال کا میں جوڈیشری کے لیول پہ آپ ایکیوز کو نہیں کر سکتے. 38 قانون کی امپلیمنٹیشن کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی کلچر بن چکا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے جو آپ نے ابھی، اور وہ ٹیررزم میں بھی ہے، شیعہ سنی سعودی ایران کا چکر بھی ہے، افغان وار کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہو رہا ہے، 9/11 کے بیک گراؤنڈ میں سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ تو بالکل ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جہاں تک اقلیت کو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو آپ کو کافی فیئر نظر آتی ہیں، اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. میں قانون کی بات نہیں کر رہا، قانون صحیح ہے غلط ہے وہ تو کوئی ڈبیٹ ہے. تو اس میں تو مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. جہاں تک مسئلہ ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کا. تو وہ تو جنرل کلچر ہمارا ہے اور وہ آپ نے صحیح فرمایا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اقلیتوں کے خلاف اگر ہمارا قانون کا غلط استعمال ہے تو وہ انسٹیٹیوشن کے لیول پہ نہیں ہے، مطلب کہ جوڈیشری کے لیول پہ مجھے نظر نہیں آیا آپ کی ڈیٹا سے. ہاں سوسائٹی کے لیول پہ ہے تو وہ تو کہیں بھی کسی کیا ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ کنٹرڈکشن مجھے محسوس ہوئی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا، اگر آپ اس کو ادر وے راؤنڈ کہہ سکتے تو وہ درست ہے. آپ کی بات. اور دوسری بات یہ کہ ڈیسیگریگیشن کا جو قرآن کی ہے یا ڈیفینڈنگ آف پروفٹ ہے یا ڈیفینڈنگ آف اہل بیت اور صحابہ
اس کی جو ڈیفینیشن ایک ورڈ ہے ڈیفیمنگ، اس کی ڈیفینیشن کہیں ایگزسٹ کرتا ہے قانون میں کہ اس کو ڈیفیمنگ کہیں گے، اس کو ڈسیگریگیشن کہیں گے، اور کسی سے وہ تو وہ تو وہ تو وہ تو یہ ہے کہ قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اس کی ڈیفینیشن کی تھوڑا سا بات آگے بڑھا دیں تو آپ کا بہت کی بس کی بات نہیں ہوتی. عموماً جو ہم اس بات سے بہت تکلیف میں رہتے ہیں کہ جو بھی اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور جس طرح کا قانون کو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے سب فکر مند ہیں، اور اسی لیے شاید ہم یہاں موجود بھی ہیں. آپ کے لیکچر میں اور آپ کی گفتگو میں وہ چیز ہمیں ملی نہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، اور اس کو کیسے، اس کے سدباب کیا ہونا چاہیے. دوسرا ایک چیز جو کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بہت سنی، وہ یہ کہ ہندو خواتین کا زبردستی کنورژن ان کو مسلمان کر کے کرنا، اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے. اور کیا قوانین ہیں، ان کے لیے کیا قوانین بنائے گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو روک سکیں، اور یہ جو مذہب کی جو منسٹری ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور کس حد تک ان کو ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا ان کی مدد فراہم کر رہی ہے. کچھ اس بارے میں. عموماً جو ہم اس بات سے بہت تکلیف میں رہتے ہیں کہ جو بھی اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور جس طرح کا قانون کو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے سب فکر مند ہیں، اور اسی لیے شاید ہم یہاں موجود بھی ہیں. آپ کے لیکچر میں اور آپ کی گفتگو میں وہ چیز ہمیں ملی نہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، اور اس کو کیسے، اس کے سدباب کیا ہونا چاہیے. دوسرا ایک چیز جو کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بہت سنی، وہ یہ کہ ہندو خواتین کا زبردستی کنورژن ان کو مسلمان کر کے کرنا، اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے. اور کیا قوانین ہیں، ان کے لیے کیا قوانین بنائے گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو روک سکیں، اور یہ جو مذہب کی جو منسٹری ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور کس حد تک ان کو ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا ان کی مدد فراہم کر رہی ہے. کچھ اس بارے میں. کافی ملتی جلتی ہوگی کہ ہم لوگوں نے سوچا تو یہ تھا کہ کوئی قانون سازی پر، اور جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، جو لوگوں کو اس طرف بہت زیادہ بڑھا رہی ہے یہ چیز، جیسے آپ نے بتایا، مینشن کیا کہ 2000 کے بعد سے کتنی زیادہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ کتنی زیادہ چینج ہو چکی ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ بات اس کے اوپر ہوتی کہ کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. اور اس کے اوپر اگر لکھتے ہیں جو لکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی تو لگ جاتا ہے نا الزام. وہ لکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہم تو قلم کھول بھی نہیں سکتے، ہم لکھنے والے، لیکن ہم نہیں لکھ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے سوالات ہمارے اپنے حلقے کے اندر ہی اٹھنے شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح تو پھر بات ہی نہیں ہوگی، اور اگر بات نہیں ہوگی تو پھر اس کا حل کیسے نکلے گا. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. اچھا، تو پھر آپ لوگوں کے سوال کا آپ نے کافی اہم اچھے سوالات کیے. وہ یہی ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ میرے خیال سے صرف آلہ ہوتا ہے، تھرمامیٹر ہوتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اور باقی انالیسس تو پھر بات کا ہوتا ہے. قوانین کا جو مسئلہ ہے، آپ نے اس پر غور، ظاہر ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ کافی لوگوں کو معلوم ہے کہ قوانین جو 88 میں اور 84 میں جو ان میں ڈیتھ سینٹنسز بڑھائی گئیں اور ان کو زیادہ ہارش کیا گیا، اس کے بعد یہ واقعات بڑھتے چلے گئے. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو غلط جھوٹے الزام لگاتا ہے اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. Now there is a lacuna in the law system کہ that is not being implemented, yeah, that is not still no law is still made for that, no address. آپ نے بات کی اس کی خواتین کی جبری جو فورس کنورژن کی، کوئی لا نہیں ہے اس کے لیے جو ایڈریس کر سکے. شیما گرمانی اس پہ کام کر رہی تھی، اور ایک ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا، میں نے کہا کیا کرنا ہے، کہنا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ وہ ایک اغوا کیس میں آئے گا. صرف فورس کنورژن کا کوئی ایسا لا ہی نہیں ہے جس کو وہ آپ کر سکیں. تو لا کے حساب سے اسے نہیں ڈیل کیا جاتا. تو یہ لا کے بعد، اچھا ایک اور واقعہ، میں ایک اور ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. مودی آنے کے بعد ہندوستان میں کو ویجیلنٹی اور کو سلاٹر پر جو معاملہ چلا ہے، اس میں ابھی تک میرا خیال 40-50 بندے مارے جا چکے ہیں، جس میں دلت بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، مسلمان بھی کافی.
نو لا از دیئر کہ گائے کاٹیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا. کہیں کچھ ہے تھوڑا بہت، اتنا زیادہ نہیں ہے. بغیر لاؤ کے ہو رہا ہے. 27 میں جو علم دین نے مار دیا تھا اس وقت لا موجود نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ لا ہے یا نہیں ہے، وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک اور سوال ہے. مگر ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے ہمارے اداروں کی کچھ چیزوں میں، جو ان کی اس طرف رجحان ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ایک معاشرے میں اس قسم کے جذبات کو بڑھاوا دیتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ناؤ وی ول بی پروٹیکٹڈ. تو دے گو اہیڈ اینڈ پرفارم دیئر ٹائپ آف واٹ ایور کرائم دے تھنک از جسٹیفائیبل. سر اسی کوشچن کو تھوڑا سا ریپلیس تو کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ جو سامنے والے نے جو سوال کیا ہے، اگر 295 سی یہی ہے نا اس کا لا کا نام، اگر یہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کیا ان واقعات میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات اصولی آپ کریں. کوئی لا نہیں ہے جس میں یہ اجازت ہو کہ آپ جا کے مار سکتے ہیں کسی کو، کسی بھی، وہ خواہ اس نے بلاسفیمی کی ہو یا کچھ کیا ہو. قانون تو ہے ہی نہیں نا، تو وہ پھر پروٹیکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ جو یہ کرتے ہیں پروٹیکٹ. اب یہی تو ہے نا کہ آپ لوگوں نے ہمارے معاشرے میں معاملات کے قوانین کو اس طرح کر دیا ہے. وہ جو ہندوؤں کے ٹیمپل کو یہاں پشاور میں کیا گیا تھا ابھی مسمار، اس میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ان کو پارڈن کروا دیا. ہندوؤں نے پارڈن کر دی، معاف کر دیا ان کو، وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ایک کرسچن لڑکے نے سگریٹ پی کر اور سگریٹ جلائی، ماچس ایسے پھینکی، وہ مسجد کے احاطے کے اندر گر گئی، اس پہ بلاسفیمی کا کیس ہو گیا، وہ اندر ہو گیا. یعنی وہ جو ہے ادارے جو ہیں وہ بھی اس بات کو کہ یار یہ بات غلط ہو گئی، آپ نے یہ غلط کر دیا، اسے پکڑ لیتے ہیں اور FIR بنا دیتے ہیں، وہ کیس چلتا ہے یا پڑے رہتے ہیں. تو یعنی اب وہ قانون کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہی. جو آپ نہیں سوچ رہے، جو اصل مسئلہ ہے، اسٹیٹ نہیں کر پا رہی. کون کر پائے گا؟ یہ دیکھو نا، اب یا تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جیسے ابھی جو واقعہ ہوا، میں سری لنکا کے جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے کبھی علماء نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جا کے کسی کو کسی بھی اس پسے پہ مار دے. یہ کبھی نہیں کہا. اب کیوں کہا ہے انہوں نے؟ اب لیکن وہ بھی ابھی سنجیدگی سے نہیں کہا. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مارنا جو ہے جائز ہے، پہلے قانون کو صحیح کریں آپ. میرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بلاسفیمی کے نام پہ مارنا جائز ہے، آپ نے سزا دی ہے تھرو کورٹ، آپ نے کھلی اجازت نہیں دی ہے. لیکن ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات کر دی، ہم پر کیس ہو جائے گا. کتنی مصیبت میں ہے. اور وہ کیس کرنے والے جو فالس کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جس پہ فالس کیس ہے وہ سالوں سڑ رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں، اور ان کا آپ کچھ نہیں کر پاتے. تو جب اسٹیٹ کچھ نہیں کر، یا خواتین کی آنر کلنگ ہو رہی ہے، اور یہ آنر کلنگ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب سے یہ دیت اور اس قسم کے قوانین بنے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. کہ کزن جا کے مار رہا ہے تو جناب چاچا مار رہا ہے تو بھتیجا مار رہا ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں. کزن اور بھتیجے کا کیا تعلق؟ وہ ایک الگ ہے، مگر یہ ہے کہ بھتیجے اور وہ مارتے ہیں. تو قوانین جو ہیں وہ عزیز صاحب آپ کچھ سوال کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ لا جو ہے وہ کسی گیون پریکٹس کو جو چلی آ رہی ہو اس کو سرکاری طور پہ قبول کر لینا جو ہے کہ یہ پریکٹس تھی. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا یہ جو بلاسفیمی لا ہے یا دوسرے لاز ہمارے یہاں بنے ہیں؟ ذرا ایک سوال ہے، دوسرے ان میں سے جو 2-3 سوالوں میں سے ایک کا جواب دے دیں. لا جو ہے وہ کسی پریکٹس کو قانونی گورنمنٹ کی طرف سے بطور قانون کے قبول کرنا بات ہے. تو کیا اس سے پہلے ہمارے برصغیر میں اس قسم کی پریکٹس ہو رہی تھی کیا عوام کے لیول پہ، کہ لنچنگ کی جائے یا لوگوں کو مارا جائے یا ایسا کیا جائے؟ تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری، اسلام میں جو سورس ہیں اس کے قانون بنانے کے، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع وہ ہے، قیاس ہے اور اجماع امت ہے. ایک یہ ہے. اب اس میں ہم یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کی روح سے اگر کوئی قذف کرتا ہے، یعنی کسی خاتون پہ الزام لگاتا ہے، تو اس کی وہ ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کی سزا ہے باقاعدہ طور پہ درے، 100 درے ہیں اس کی سزا. تو کیا ہم ایسا قانون کر سکتے ہیں، یا کہ
اگر بلاسفمی لاء کے تحت یا اس کے تحت کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ قانون کی عدالت میں ثابت نہیں ہوتی بات، تو اس پر وہی حد لاگو کی جائے جو اس کے لیے ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس دو باتوں میں؟ ہم فیس بک پہ لگا ہوا تھا تو اس نے کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب کے علماء نے یہ کہا ہے کہ تکفیر کا جو ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تکفیر کا وہ فتویٰ جاری کرے، کفر کا فتویٰ جاری کرے قابل. تو اب کیا اسی کو بلاسفیمی بھی کیا جا سکتا ہے لاگو؟ جب وہ ہے تو یعنی جب اس میں نہیں ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ جو قانون میں جو قوانین بھی بنائے گئے ہیں سزا دینے کے، تو ایک سوال آ جائے گا. بہرحال مگر یہ کیونکہ یہ ریلیجیس ایشو ہے، یہ علماء ہی اس کا تو جواب دے سکتے ہیں. مگر یہ کہ آپ نے کہا کہ کیا اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے، تو میں نے شاید آپ اس وقت نہیں تھے تو میں نے بتایا تھا 2 قتل ہوئے تھے بلاسفیمی کے ہی اس پر پاکستان میں، وہ پاکستان کے علاقے میں ہی ہوئے تھے دونوں، ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں. یعنی کہ اسٹیٹس لائے ہیں، چاہے وہ مینارٹی پوائنٹ آف ویو سے ہیں یا سیکٹریل پوائنٹ آف ویو سے ہیں، سینس لانگ سے. میں ویسے اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس کے روٹ کازز اور ہاؤ ٹو ایڈریس دیم کے طور پر اگر ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے بہتر گفتگو ہو جاتی ہے. اسٹیٹس تو ملتے بھی ہیں اور پروگرام بھی ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جو بھی معاشرہ ہے، خاص طور پر جو پوسٹ انگلش سوسائٹی ہے، جہاں بھی برطانوی سامراجی نظام رہا ہے، اس کے جانے کے بعد جو جدید معاشرے قائم ہوئے وہ تعلیم، روزگار اور آبادی کے تناسب کے ساتھ جڑے ہوئے. تو میری جہاں تک سوچ ہے، میں چونکہ اجتماعی فقہ کا قائل ہوں، میں کوئی فرقہ یا ان طرح کی چیزوں کا یہ چونکہ خالی سوسائٹی کی انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے، سوشل ویلیوز اسٹیبلش نہ ہونے کی وجہ سے، اور صرف پھر سب سے بڑی وجہ کہ یہ تھا نا، کوئی اس میں بنیادیز نہیں آتی، کوئی اس میں ہاں ایک بلاسفیمی کا پہلو ہے، لیکن اسلام اس میں بھی کہتا ہے کہ آپ فیلنگ کی بنیاد پر اسٹیپ نہیں لے سکتے. اگر آپ ہارٹ ہوئے ہیں یا آپ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں تو ایک آرگنائز طریقہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور اس کے ذریعے کسی کو جو ہے نا جو یعنی کہ جو ہمارے بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو جورسڈکشن یا ڈگری دینے والے لوگ ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد بھی یعنی کہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات جو ہے نا، وہ اس میں تو پھر آتا ہے کہ بھئی بلاسفیمی لاء کو دیکھنا پڑے گا، اور یا تو اس میں وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو غلط الزام لگاتا ہے اس کو سزا ملے. جب نہیں ملے گی تو لوگ اس کو استعمال کریں گے. اور پھر یہ کہ قتل کرنے کا جو اقدام ہوتا ہے، ان قاتلوں کو صرف ایک ہی بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جو سلمان تاثیر کو جو جس نے مارا اس کو سزا ملی اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، لیکن معاشرے نے اس کو ایک پیر بنا دیا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ اب اگر یہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ اس پر آپ بات کریں، کاز اینڈ ایفیکٹ سے بات کریں گے، تو پھر وہ تو یہ آئے گا کہ آپ کہیں کہ یہ تو جیسے بیچ میں ہوتا تھا کہ بھئی اس قانون پہ تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے. علماء حضرات کی وہ جو لابی ہے وہ تو کہتی ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی آپ نے. اس لحاظ